بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ اور تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیے لیکچر نمبر 1 قرآن تجوید کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں حروف تہجی سے، تختی نمبر 1 سے۔ تو سب سے پہلے ہم الف کے مخرج کو سیکھیں گے۔ الف منہ کے خالی حصے سے، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں جو آگے کے 2 دانت ہوتے ہیں جو تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں ان کی جو جڑ ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں، وہاں سے دانت جہاں سے نکلتا ہے، جو اس کے مسوڑے ہوتے ہیں اندر کی طرف، جب زبان کی نوک ان مسوڑوں کو، ان کی جڑ کو سے ٹکراتی ہے تو وہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ سا زبان کی نوک ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں ان کے جو سرے سے جو ان کا کنارہ ہوتا ہے جہاں سے ہم بائٹ لیتے ہیں، جب وہاں سے ٹکراتی ہے تو وہاں سے سا ادا ہوتا ہے اور اس کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ جیم زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کی جب زبان اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ لگے گی، زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر کے تالو کے ساتھ درمیانی حصے کے ساتھ لگے گا تو وہاں سے جیم ادا ہوگا۔ ہا ہا وسط حلق یعنی کہ حلق کے درمیانی حصے سے، جو ہا ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اور یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے سختی سے نہیں پڑھنا بلکہ آرام سے پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم باہر ہوا نکالتے ہیں نا، جیسے ایسے ہا۔ خا خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے اور یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ وہ حصہ جو حلق کا، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ترین ہے، جہاں سے انسان کا منہ ختم ہوتا ہے اور وہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں خا۔ اس کو تھوڑا سختی سے ادا کرنا ہے، جیسے خراش کی آواز ہے، خا۔ دال دال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، جو کہ تا کا مخرج ہے وہی دال کا بھی مخرج ہے۔ ذال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر کے جو دانت ہیں ان کا سرا جہاں سے سا ادا ہوتا ہے۔ سا اور ذال دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ را زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یعنی کہ جب زبان کی پشت والا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ زا زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر نیچے کے دانت آپس میں ٹکرائیں، یعنی کہ جب دونوں دانت جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تو وہاں سے زا ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زا۔ اسی طرح سین کا بھی یہی مخرج ہے کہ زبان کی جو نوک ہے اور اوپر والے سامنے اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ٹکرائیں تو سین ادا ہوتا ہے۔ شین زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے، یعنی کہ جہاں سے جیم ادا ہوتا ہے وہیں سے شین بھی ادا ہوتا ہے، دونوں کا مخرج سیم ہے، ایک جیسا ہی ہے۔ صاد زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو صاد ادا ہوتا ہے، جیسے
سین ادا ہوتا ہے، لیکن صاد کو ہم نے تھوڑا سا پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں، یعنی کہ جب زبان کی جو کروٹ ہے، ایک سائیڈ جو کنارے ہیں زبان کے، وہ اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں ان سے جب ٹکراتے ہیں تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. طا بھی پر حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ، اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کا مخرج بھی تا اور دال والا ہے. زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ کی جڑ سے جب ٹکراتی ہے تو وہاں سے طا ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. طا، منہ کو بھر کے، یعنی کہ تھوڑا سا موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے تاکہ تا اور طا میں فرق ہو سکے. وا، یہ بھی پر حروف میں سے ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کا مخرج ثا اور ذال والا ہے. زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ کے سرے، یعنی کہ دانتوں کے جو کنارے ہیں جہاں سے ہم بائٹ لیتے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم نے تھوڑا پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. وا، ذال اور وا میں فرق کرنا ہے. عین، عین جو ہے یہ بھی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقی میں سے ہے. جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے وہاں سے عین بھی ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کے درمیانی حصے سے، جسے وسط حلق بھی کہتے ہیں. غین، غین بھی حروف حلقی میں سے ہے. یہ بھی ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے جہاں سے خا ادا ہوتا ہے. وہ حصہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا پر کر کے پڑھنا ہے. غین، جیسے ہم نے خا پڑھا تھا اسی طرح ہم اس کو غین کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے. غین. فا، اوپر کے دانتوں کی جو نوک ہے جب نیچے والے ہونٹ سے لگے گی تو وہاں سے فا ادا ہوگا. یہ حروف شفویہ ہیں جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے جیسے با یہ بھی حروف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح فا بھی ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے. قاف، اس کو بھی ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. زبان کی جو جڑ ہے جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی تو وہاں سے قاف ادا ہوگا. جہاں سے ہم خا ادا کرتے ہیں نا، اسی کے پاس سے اس کو ہم نے قاف کو ادا کرنا ہے. جو ہمارے جو گلے کے اندر ایک کوا سا لٹک رہا ہوتا ہے اس کے بالکل قریب جب نرم تالو کے ساتھ ہمارا جو زبان کی جو جڑ ہے وہ ٹچ ہوتی ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. اس کو ہم نے پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. کاف کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. زبان کی جو جڑ ہے جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگے گی تو وہاں سے کش والا کاف ادا ہوگا. اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے نہیں پڑھنا. قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سا کاف پڑھ رہے ہیں، کش والا کاف پڑھ رہے ہیں یا نقطے والا موٹا کاف پڑھ رہے ہیں. لام، جب زبان کی پشت والا کنارہ اوپر کے سامنے والے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے لام ادا ہوگا. جیسے لام اور را کا مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہی ہے، جیسے کاف اور قاف کا مخرج قریب قریب ہے، اسی طرح لام اور را کا جو مخرج ہے وہ بھی بہت قریب قریب ہے. میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے جب ہم میم پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہونٹ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور جو ہماری ہونٹوں کا خشک حصہ ہے وہاں سے میم ادا ہوتا ہے. نون، زبان کی پشت والا کنارہ اوپر کے سامنے والے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے. نون، لام اور را کا مخرج قریب قریب ہی ہے، یعنی کہ تینوں کا مخرج پاس ہی ہے. واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. یہ بھی حروف شفویہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو جب ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو وہاں سے
واو ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا کا مخرج اقصی حلق یعنی کہ جو حلق کا سب سے آخری حصہ ہے، دور والا حصہ ہے، وہاں سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے جسے اقصی حلق کہتے ہیں۔ یہ حروف حلقی میں سے ہیں، یہ دونوں حروف جو ہیں حروف حلقی میں سے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ ہا، حمزہ، ان دونوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ یا، زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو وہاں سے یا ادا ہوتا ہے، جہاں سے جیم اور شین ادا ہوتے ہیں وہیں سے یا بھی ادا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔